اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایمان کی دراصل حیثیت کیا ہے؟ ایمان کو ہم ایک بیج سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اگر اس بیج کو مناسب جگہ، مناسب زمین، مناسب پانی، آب و ہوا اور موسم نصیب ہوگا تو وہ بیج بہترین شکل میں پھلے پھولے گا اور بہترین پھل لائے گا۔ اور اگر اچھی سے اچھی نوعیت کا اور اچھی سے اچھی قسم کا بیج آپ ایک بوتل میں سجا کر اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا دیں تو وہی بیج آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آپ اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ لیکن اگر وہ بیج بہترین زمین میں جاتا ہے تو بہترین پھل لاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جتنا عمدہ نوعیت کا ہمارا ایمان ہوگا اتنے ہی اس کے آثار اور اس کا اظہار بہترین طریقے پر ہوگا۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے طور طریقے، ہماری سوچیں، ہماری نیتیں اتنی ہی خوبصورتی میں ڈھل جائیں گی۔ خوبصورتی سے مراد وہ خوبصورتی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں خوبصورتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہ ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر کتاب پر۔ کس کتاب پر؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ لیکن یہاں پر یہ بتاتی چلوں ساتھ ہی کہ ہم سے کسی ایسی کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا نہیں کیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہی آنے والی ہو۔ ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کے بارے میں بشارت دی اور آنے والے نبوت اور پیغمبری کے بارے میں بتایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ وہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ پہلی جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنی بھی کتابیں آئیں، ان تمام کتابوں میں، ان تمام شریعتوں میں تبدیلی ہو گئی، پھر ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے معنی، اس کے الفاظ تک بدل ڈالے۔ لیکن دین اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے اور پھر مکمل دین ہے۔ کتاب کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا دین بھی مکمل ہو چکا، کتاب بھی محفوظ ہو چکی، لہذا اس کے بعد کسی اور نبی کی، کسی اور پیغمبر کی، کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر یہ کہ اس امت کے ذمہ وہ ذمہ داری ڈال دی گئی، تمام امت کے ذمہ، جو اس سے پہلے مختلف انبیاء پر ڈالی جاتی رہی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ یہ امت اس پیغام کو، حق کے پیغام کو، حق کی گواہی کو لوگوں کے سامنے رکھے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی کا پیغام رکھو۔ تو بہرحال ہم اپنے اسی اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں، ایمان کی جانب، کہ ہم سے کس کس چیز پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، اس کتاب پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ کفر۔ اور جو بھی فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، انہیں نہیں مانتا، تو وہ دراصل گمراہ ہے، اور اس کی گمراہی دور کی گمراہی ہے۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کسی چیز کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اس پر یقین کر لینا، اعتماد کرنا۔ جیسے ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، لہذا آگ سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے فرنیچر کو، اپنے گھر کو، اپنے کپڑوں کو، ہر چیز کو بچاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، لہذا ہم ہر طور پر اس زہر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی ہم نہیں کھاتے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ جراثیم اور گندگی انسان کو بیمار کرتی ہے، لہذا ہم پوری کوشش کے ساتھ اس گندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان کو بیمار کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر
اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں شخص کو ایڈز کی بیماری ہے تو ہم اس کا خون کبھی بھی نہ لیں، ہاں ہم مر ہی کیوں نہ رہیں. تو یہ کیا ہے؟ یقین کی بات ہے نا کہ فلاں چیز فلاں کا سبب ہے. اسی طرح ایمان جو ہے وہ عمل کی بنیاد ہے، عمل کا سبب ہے. اگر ایمان کے نتیجے میں عمل نہیں آ رہا تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہ کہاں خرابی ہے اور کس درجے کی خرابی ہے. اس یقین میں کچھ کمی ہے، کیونکہ جتنا یقین انسان کا پختہ ہوتا ہے اتنا اس کا عمل بدل جاتا ہے. اور جہاں پر عمل نہیں بدلتا وہاں پر ایمان ناقص ہوتا ہے، اور ناقص ایمان انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جیسا کہ ایمان کا فائدہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کے بارے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، 70 سے اوپر، اور ان شاخوں کو جاننا ہمارے ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان چیزوں کو جان نہ لیں، اور جاننے کے بعد جیسے کہ ایمان کی تعریف کے دل میں اتر جائے، پہلے ان کی سچائی اور حقیقت کو تسلیم کریں، اس کے بعد وہ ہمارے عمل میں آنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک گھر بناتے ہیں، پورا گھر تیار کرتے ہیں، اس میں لکڑی کا کام بھی، اس میں بجلی کا، اس میں گیس کا، اس ساری فٹنگز کر لیتے ہیں، لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں لیتے، کنیکشن نہیں صرف لیتے. اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کا وہ گھر آپ کے رہنے کے قابل ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی کے بغیر گزارا نہیں، اور روشنی کا حصول بجلی کے بغیر ناممکن ہے. اسی طرح ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ بہترین زمین تیار کر لیتے ہیں اور بہترین خواب دیکھتے ہیں ایک اچھے سے باغ کا، لیکن اس کے لیے بیج نہیں ڈالتے. تو جب تک بیج نہیں ڈالتے باغ تیار نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کنیکشن نہیں لیتے آپ کا گھر روشن نہیں ہو سکتا، آپ کا گھر ادھورا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ صرف کنیکشن لے لیتے ہیں، چلے مان لیتے ہیں ہاں یہ سب کچھ سچا ہے، لیکن جب تک آگے کی وہ فٹنگز نہیں اور وہ پوری سرکولیشن نہیں ہو رہی وائرنگ کی سارے گھر میں، اس وقت تک بھی آپ کا گھر روشن نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم صرف زبان سے یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن جب تک وہ چیزیں آپ کی عملی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی، ان تمام چیزوں کی آپ معرفت حاصل نہیں کرتے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ علم حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا ہے تو شاید چند ایک تو ہم بتا سکیں کہ ہاں اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، لیکن وہ 70 سے کچھ اوپر وہ کیا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جس ایمان کا ہم دن رات دعویٰ کرتے ہیں اس ایمان کے بارے میں ہم نے جاننے کی کتنی آخر فکر کی، کتنی کوشش کی، اور اگر ہم کوشش نہیں کر رہے تو پھر ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے جو ہم سے کچھ بھی نہیں کروا رہا. اور میں ان چند شاخوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ ایمان کے کیا کیا دائرے ہیں، کہاں کہاں پر ایمان اثر انداز ہوتا ہے، اور ایمان کن چیزوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ایمان مکمل نہیں تو انسان کی نجات کی راہ نہیں. دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر. دوسرا ایمان کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب پر ایمان. کتاب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کو صرف سجا کر رکھ دینے والے نہ ہوں، بلکہ اسے کھول کر پڑھیں بھی. اور پڑھنے میں کیا کیا ہمارے اوپر حقوق قرآن پاک کے عائد ہوتے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ ہمیں اس کی عربی صحیح طور پر پڑھنی آتی ہے، یہ اس کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب ہی ہمیں بتاتی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ، بہترین تجوید کے ساتھ، اس کے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. اب دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو بہت اچھی انگریزی بھی بولنی آتی ہے لیکن وہ پنجابی لہجے میں بولتا رہے تو وہ ساری بے اثر ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جاہل بول رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں
کہ عربی زبان میں اگر آپ اس کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھتے ہیں، جہاں پر لمبا کرنا ہے اسے لمبا نہیں کرتے، جہاں چھوٹا کرنا ہے، جہاں مد ہے، جہاں شد ہے، جہاں زبر زیر ہے، اس کا آپ اہتمام نہیں کرتے، بس جیسے تیسے آ رہا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا لطف ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا، جبکہ اس کی وہ اپنی جگہ پر ہی قائم نہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ سیلڈ بنا رہے ہیں، سیلڈ میں آپ ڈال رہے ہیں کیوکمبر بھی ڈال رہے ہیں، کھیرا ڈال رہے ہیں، گاجر ڈال رہے ہیں، مولی ڈال رہے ہیں اور پیاز ڈال رہے ہیں۔ اب آپ کچھ چیزیں تو بالکل کچومر نکال کے ان کو ڈال دیتے ہیں اور کچھ چیزیں بڑی بڑی کاٹ کے ڈال دیتے ہیں، بے ڈھنگی بے ڈھک۔ ذرا بتائیں کہ ایسی چیز کو چاہے اس کا ذائقہ کتنا بھی اچھا ہو، دیکھ کے ہی آپ کہیں گے نہیں میں نہیں کھا سکتا، یہ میں نہیں اسے کھانا چاہتا۔ اسی طرح کپڑوں کے معاملے میں اگر آپ ایک سرخ رنگ کے کپڑے پہن لیں، اس میں یہ کہ آپ شلوار ایسی پہن لیں کہ جو بہت ہی ڈارک سرخ ہے اور قمیض اس کے ساتھ کی ایسی پہن لیں جو بالکل لائٹ قسم کا سرخ، تو وہ آپ کو جچے گا نہیں، سجے گا نہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی متناسب جگہ پر ہم چاہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کھانے میں ایک بیلنس ہو، بہترین ہو، خوبصورت ہو، اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہو۔ پہننے کے بارے میں ہمارا ذوق یہی ہے۔ اسی طرح اپنے سارے تراش خراش کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ویل ڈریسڈ اور بہت اچھی طرح زندگی گزارنی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں اور کتاب کے معاملے میں ہم اتنے سست کیوں ہیں؟ ہم میں سے جتنی بھی مائیں ہیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ یہاں سے ایک نمبر کم نہ آ جائے، وہاں یہ ہو جائے، پوری طرح دن رات ان کے ساتھ ہم جاگتے ہیں، پریشان ہیں، جہاں بیٹھے ہیں ہمارے دل وہیں اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح پڑھ لیں، ان کے امتحان اچھے ہو جائیں۔ لیکن کیا واقعی ہم ان کے ساتھ مخلص کہ ہم ان کی صرف چند دن کی زندگی بنانے اور سنوارنے کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم انہیں کیا پرووائڈ کریں؟ وہ تو ہمارے آگے محتاج ہیں، ان بیچاروں کو تو ابھی خود نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں سکھائیں، لیکن ہم ان کے قرآن ہی کے مثال کے طور پر پہلی میں نے بات بتائی کہ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں۔ پڑھنا کس طرح کہ اس کو ٹھیک طریقے سے، نہ ہو آپ کا لہجہ بہت عربی، لیکن اس کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کو صحیح طور پر ان کی ادائیگی آنی چاہیے تاکہ وہ لفظ اپنے ہی معنی دے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے لفظ ایک آمنو، آمنو کا مطلب ہے ایمان لائے۔ آمینو اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آمینو کا مطلب ہے ایمان لے آؤ۔ رسولوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں متعدد بار فرماتے ہیں کہ مبشرین منذرین، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص اس کو مبشرین اور منذرین پڑھ جائے تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے کہ ڈرائے جانے والے، یعنی جن کو ڈرایا گیا، اور خوشخبری دیے جانے والے۔ حالانکہ پیغمبروں کا کام لینا نہیں تھا لوگوں سے، بلکہ انہیں دینا تھا، تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو پہلا فرض ہمارا کیا ہے؟ کتاب کو صحیح طور پر سیکھنا، اس کا اہتمام کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں، صرف ریڈنگ نہیں، صرف قرآن خوانی نہیں، بلکہ قرآن فہمی بھی، اس کو سمجھنا، اس لیے کہ سمجھے بغیر اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے بات کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہماری محبت ہے تو کیا ہمارا یہ دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کی بات کو سمجھیں؟ قرآن کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ وہ اللہ جس کے بارے میں، جس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر انہیں خدا پیارا ہوتا ہے۔ اب خدا سے اگر پیار ہے تو اس پیار کا ثبوت کس طرح ہمیں دینا ہے؟ اس کی کتاب کو سیکھ کر۔ اگر ہمیں کتاب سمجھ نہیں آتی، رب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ محبت ادھوری رہ جاتی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، وہ ٹرکش بولتے ہیں، آپ کو ٹرکش نہیں آتی، آپ کتنا بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت، لیکن جب تک آپ اس کی بات نہیں سمجھتے آپ کی وہ دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے درمیان کوئی کامن قدر ہے ہی نہیں، کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے محبت کے اظہار کے لیے کہ ہم رب کی بات کو سمجھنے والے۔ رب تو ہمارے دلوں تک ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اس کے کلام کو سمجھیں۔ اب سمجھنے کے بعد اگلا اسٹیپ جو آتا ہے، کتاب پر ایمان لانے کا اگلا مطلب جو ہے
تو یہ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اس لیے کہ علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی مثال کس طرح ہے؟ جیسے آپ کو بھوک لگی اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے میز پر کھانا پڑا، اب آپ کا یہ علم آپ کی بھوک مٹا دے گا؟ آپ بہت اچھی طرح، آپ کو یقین کی حد تک علم ہے، پورا علم ہے، اور کھانا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدے سے ثابت ہے آپ کی کہ وہ کھانا موجود ہے۔ اب یہ علم آپ کی بھوک نہیں مٹائے گا جب تک آپ وہاں جا کر وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری بھوک نہیں مٹے گی۔ کون سی بھوک کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو کسی قسم کی بھوک نہیں، ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم تو دنیا میں بہت خوشحال ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، علم بھی ہے، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، جابس بھی ہیں، سب کچھ ہے، کون سی بھوک ہے؟ ہمیں کوئی بھوک نہیں ہے، ہمیں ایسی باتیں مت سنا۔ بات یہ نہیں، بات یہ کہ انسان کے دو حصے، ایک اس کی روح، ایک اس کا جسم۔ انسان اگر اس کے اندر سے روح نکال دی جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ اس ڈھیر کو تو آپ جا کے مٹی کے اندر دبا آتے، کتنا بھی آپ کو وہ پیارا ہو، انسان وہی ہوتا ہے، وہی اس کی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، سب کچھ وہی شکل اس کی، لیکن وہ روح نہیں، تو آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح اگر روح ہے کہیں اور جسم نہیں اسے ملا تو بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم صرف اس جسم کا نام نہیں، ہم روح اور جسم دونوں کا مجموعہ۔ جسم کو پالنے کے تو ہم سارے طریقے اختیار کرتے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے تو ہم سارے پاپڑ بیلتے، لیکن اس روح کی بھوک مٹانے کے لیے، اس روح کی پیاس مٹانے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور روح ہے کیا؟ روح کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں، یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، یعنی اس کا رشتہ اور صلہ رب سے جڑا ہوا ہے۔ اب جو امر ربی ہمارے اندر موجود ہے، اس کی ضرورت اگر ہم پوری نہیں کریں گے، اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ اسے اس کے رب کے ساتھ ملا کے رکھا جائے۔ اس کی بھوک کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تلاش میں ہے۔ اور ہر فطرت یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے، وہ پوچھتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے۔ وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ کس نے اس کے ذہن میں ڈالا؟ خدا ہی نے تو ڈالا۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو اس کی فطرت پر پیدا کرتا ہوں، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کسی اونٹنی کے پیٹ سے کن کٹا بچہ پیدا ہو؟ نہیں، تم ان کے کان کاٹتے ہو، جیسے مشرکین کے ہاں رسم و رواج تھا۔ تو اسی طرح، اور مشرکین کے ہاں رواج تھا، یہ 8ویں 9ویں پارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر ان کے کان کاٹ کے اونٹنی وغیرہ کے تو آزاد کر دیتے تھے۔ اور مختلف طریقے ہوتے تھے، کہیں کسی کا چھوٹا کٹا، کسی کا بڑا کٹا، تو پتا ہوتا تھا کہ ہاں یہ حبل کے نام کا ہے اور یہ فلاں کے نام کا ہے، اس کو پھر کوئی چھیڑتا نہیں تھا، نہ اسے کوئی پکڑتا، نہ اس کا دودھ پیتا، نہ اس کو ذبح کرتا، وہ پھر آزاد پھرا کرتا تھا۔ تو ایک شناخت تھی۔ تو اسی طرح یہ کہ اس کی وہ شناخت رب نے تو وہ نہیں کہا، تم نے خود ہی وہ دے دی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تک ہم روح کو اس کی غذا نہیں دیتے، اب دیکھیں آپ بہترین ایک گاڑی لے لیں، خوبصورت بہترین نئے سے نئے ماڈل کی، اگر اس کے اندر آپ اس کے ڈیزل نہیں ڈالتے، اس میں پیٹرول نہیں ڈالتے، اس کی غذا نہیں مہیا کرتے، کب تک چلے گی؟ نہیں چلے گی، رک جائے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اپنی اس روح کی غذا اسے فراہم نہیں کرتے تو کیا کرے گی؟ یہ ہمیں ہی ستانا شروع کر دے گی، ہمارے اندر ہی ڈپریشن پیدا ہوگا۔ کوئی بیماری نہ ہوتے ہوئے ہم بیمار ہیں، کوئی دکھ نہ ہوتے ہوئے ہم دکھی ہیں، کوئی خوف نہ ہوتے ہوئے ہم خوف زدہ ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اسی وجہ سے تو آ گیا کہ ہم نے صرف ظاہر کو خوب اہمیت دی، اور جو ہمارا اندر تھا اس کی ضرورتوں کو ہم بھول گئے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امر ربی کے لیے یہ دوسرا امر اتارا، اور وہ دوسرا امر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ لہذا اس امر کو اس امر کے ساتھ جوڑیں گے تو ہماری زندگی یہاں بھی خوشحال ہوگی اور آئندہ بھی خوشحال ہوگی۔ اور اگر ہم اس کو اس امر سے یعنی حکم خداوندی کتاب سے کاٹیں گے تو پھر ہم ضائع ہو جائیں گے، پھر اس کی حفاظت اور اس کی پائیداری کی ضمانت کسی کے پاس نہیں۔ اب دیکھیں
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری حق اس کتاب کا کیا رکھا، اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی تعلیم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کتاب کو آگے سے آگے اس ایک شمع سے شمع روشن کرتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں ہمیں بتایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بلا شبہ، بغیر کسی شک و شبہ کے، انسان، الانسان، صرف انسان نہیں تھا، الانسان کا ال کا مطلب ہے گھیرنے والا، یعنی تمام انسانوں کو گھیرے میں لیے اس نے، پہلے انسان سے آخری تک، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، سب کے سب الانسان میں شامل ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو انسان نہ سمجھتا وہ بے شک نکل جائے، لیکن جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے وہ سب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شامل کر دی، اور فرمایا کہ وہ سب کیا ہے؟ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں، لاس میں۔ اگر دنیا میں ہم کو بتا کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا طرز عمل ہوگا؟ فوراً سوچیں گے کس طرح اس سے نکلیں، کیا تدبیر اختیار کریں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ تم میں نقصان میں ہو تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بارے میں نہیں، ہمیں سب کو چھوڑ کے اپنے بارے میں سوچنا کیا واقعی میں نقصان میں ہوں، تو مجھے اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اب کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو ہمیں نقصان میں بتا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے اس نقصان سے بچے ہوئے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لے آئے۔ دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات، اس ایمان کا اظہار عملی طور پر انہوں نے کیا، اور صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرتے رہے بلکہ اسے وتواصوا بالحق، اس حق کو، اس سچائی کو، اس حقیقت کو جسے انہوں نے خود تسلیم کیا، اسے لوگوں کو بھی بتایا، اس کے پھیلانے کے سبب اور وسیلے اور بندوبست کرتے رہے، اس کے لیے اپنا جان، اپنی مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا دماغ، اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں، وہ ساری نعمتیں جو رب نے انہیں دی، وہ اس کو آگے پھیلانے میں کہ کوئی بھی امر ربی سے محروم نہ رہ جائے، سب تک یہ روشنی پہنچ جائے، سب دلوں میں خوشحالی آ جائے اور سب دلوں میں سکون پیدا ہو جائے اور سب لوگ آخرت کے نقصان سے بچ سکیں۔ لہذا یہ بات ہم اپنے تک رکھ ہی نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم پر عذاب بھیجا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے ہمیشہ ایسے کیا کرتے ہیں کہ جب بھی عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو گھوم پھر کے گلیوں بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو نیکوکار ہو یا جس کو یہاں سے بچایا جا سکتا ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے تھے وہ سب بچا لیے گئے اور باقی غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی اور جو ایمان والے تھے وہ راتوں رات وہاں سے نکل آئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ عذاب سے پہلے اپنے ان اہل ایمان کو جو واقعی اس کے دین پر ہوں انہیں بچا لیتا ہے۔ اب یہ کہ وہ فرشتے جب گھوم پھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، تو واپس جاتے ہیں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ ہم اس بستی پر عذاب کیسے لائیں، اس لیے کہ اس میں تو ایک شخص بہت ہی پرہیزگار، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم عذاب کو اس کے گھر سے شروع کرو، وہاں سے عذاب شروع کرو، اس لیے کہ وہ صرف خود نیک ہے، صرف خود عبادت کرتا ہے، صرف خود اطاعت کرتا ہے اور دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اس نیکی کو، اس خیر کو، اس بھلائی کو صرف اپنے تک اس نے محدود رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مکلف قرار دیا، یعنی ہمیں اس بات کا ذمہ دار قرار دیا کہ تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے، تو یہ ہے کہ کتاب کا چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کو صرف اپنے تک نہیں، اپنے بچوں تک، اپنے ہمسایوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے ارد گرد ہر طرف اس کو عام کریں۔ اب پاکستانی کی آبادی کو آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہے جو صرف قرآن پڑھنا ہی جانتے ہیں، ناظرہ بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں یا اپنے گھروں میں نہ دیکھیں، ان کچی بستیوں پر نظر دوڑائیں کہ جہاں پر کوئی ایک بندہ بھی پڑا ہوا نہیں اور نہ ہی وہ پڑھنے کا کوئی اہتمام، بچے سارا دن گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر یا کہیں کام کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس ہی کوئی کام کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم باقی چیزوں کا تو کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں سوچ آئی، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی ہمارے ہی طرح کا ایک انسان ہے، اس کے ساتھ بھی وہی حشر نشر قبر قیامت دوزخ سب کچھ حساب کتاب لگا ہوا ہے، اس کو روشنی دینا بھی ہمارا ہی فرض ہے۔
اس کی تعلیم کا بندوبست ہم نہیں کرتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر بغیر کسی تخصیص کے، رنگ، زبان، اسٹیٹس، نسل، گریڈ، کسی بھی تمیز کے بغیر سب کے سب پر فرض ہے. اب ہم ان کو کس طرح سکھائیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ کبھی دل چاہتا تو کر لیتے ہیں، کبھی ہال اٹھتا تو کہہ دیتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو. دنیا کے پڑھانے کے لیے ہر وسیلہ اور ہر فیسلٹی دیں گے اور پوری کوشش کریں گے، پوری مدد کریں گے، محبت سے، پیار سے، لالچ سے، کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کے انہیں لے آئیں گے پڑھو. اور جب دین کی بات ہے طرح طرح کی صلواتیں سنائیں گے بیٹھ کے، تم پڑھتے نہیں ہو، تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں. تو بچے معصوم، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ماں کس بات پر غضبناک کیوں چلی جا رہی ہے، کس بات پر یہ اتنا برس رہی ہے. لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے، انکانشیسلی ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے دین سے. دنیا کا کام کرانا محبت سے اور دین کا کام کرانا جھڑک کے، نفرت سے. تو بچوں کو پھر اس میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. نہ انہیں اس کا مطلب آتا ہے، نہ اس کی روح کا علم ہے، نہ انہیں اس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے. اور جب کبھی کبھار نہیں بھی کر پاتے تو اس پہ اتنی لمبی چوڑی ڈانٹ پھٹکار پڑ جاتی. تو ایسا کام بھلا وہ کیوں کرے جب وہ خود مختار ہو جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری نسلوں کی نسلیں جاہل کی جاہل پیدا ہو رہی ہیں. جاہل میں اس لیے کہوں گی کہ ہمارے ہاں وہ جہالت تو واضح ہے، جہالت ہی ہے جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یعنی دنیا کی بھی کوئی تعلیم نہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ جو ہمارے ہاں بڑی بڑی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں ان کا بھی حال کچھ بہت اچھا نہیں. دنیا کے تمام علوم و فنون جو ہیں وہ زیر کیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت صحیح طور پر شاید نہ پڑھنا چاہتے. اب آزما کر کسی ایک کالج میں نکل جائیں، کسی ایک اسکول میں نکل جائیں، ایک سروے کر لیں، لے لیں قرآن پاک، چند آیات رکھ لیں اور 15-20 بچوں سے، 15-20 ٹیچر سے پڑھوا کے دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پڑھ کے دیتے ہیں وہ آپ کو. کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا یہ مذاق ہے کہ پھر ہمارا ایمان کس درجے کا ایمان ہے. اس کے بعد اگلا ایمان جس چیز کی طرف ہمیں بتایا گیا وہ تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر کا لفظ قدر سے نکلا، اور قدر کہتے ہیں عربی زبان میں اندازے کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا، ضرورت کے مطابق پیدا کیا. اب اس ضرورت کے مطابق کس طرح پیدا کیا؟ قرآن پاک میں سورۃ القمر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے اور تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اب اس اندازے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب پتا ہے کہ میں اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد عقل، فہم، رائے، ارادہ، اختیار دے رہا ہوں، تو یہ اس کا کس طرح استعمال کرے گی. جیسے ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے، 2 یا 3 بچے ہیں، پہلے دن سے وہ ماں کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں، تو ماں غیب کا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھتی ہے کہ اس بچے کو میں 100 روپے دوں گی تو اس کا یہ کس طرح استعمال کرے گا، اور یہی پیسے میں دوسرے کو دوں گی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور میں تیسرے کو دوں گی تو وہی ایک ہی ماں، ایک ہی پیٹ سے آئے، ایک ہی طریقے پر پلے، ایک ہی محبت اور شفقت دی گئی ہے، لیکن ہر شخص کا طرز عمل مختلف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اصل میں پیدا کرنے والا ہے اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بارے میں جاننے والا ہے سب کچھ، تو اسے پتا ہے کہ فلاں اور فلاں انسان کو جب میں یہ سب کچھ عطا کروں گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا. یہ اس کا سب اندازہ ہے. تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر وہ ہے جو بدل سکتی ہے اور ایک وہ جو بدل نہیں سکتی. تقدیر انسان کے وہ اختیارات بھی ہیں جو کہ کچھ محدود ہیں اور کچھ غیر محدود ہیں. مثال کے طور پر اس کو بہت آسان طریقے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جیسے کھڑا ہے، آپ اسے کہتے ہیں آپ اپنی دائیں ٹانگ اٹھاؤ، تو وہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بائیں بھی اٹھا لو، تو وہ نہیں اٹھا سکتا، ایک وقت میں ایک ہی اٹھا سکتا. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کچھ آزادی دے رکھی ہے، وہ اپنی رائے، اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے اور کچھ چیزوں میں وہ نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سورج کو مغرب سے لے آئیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آگ سے کمرہ ٹھنڈا کرنے کا کام لے سکیں. ان چیزوں میں آپ بندھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اختیار سے باہر. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ انہیں استعمال میں لا کر اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، ارادہ دیا، اسے سب فیسلٹی سے نوازا، انسان کو خلیفہ بنایا، اس کے ساتھ فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کروایا، ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے نام سکھا دیے، کائنات کا تعارف کرا دیا، یہ ہے ساری کائنات، یہ میں نے تمہیں سکھا دی ہے کیا کہ میں پیدا کر رہا ہوں.
اور یہ ہے فرشتے اور یہ میری دوسری قوتیں، ان کو تمہارے لیے مسخر کر رہا اور اس کے ساتھ تمہیں ارادہ، عقل، فہم، دماغ، ٹیلنٹ سب کچھ دے کے بھیج رہا. اب تم جانو اور تمہاری دنیا جانو، تم اس میں رہنے کے اور یہ اس کو سب استعمال کرنے کے طریقے سے. اس میں انسان کو جتنا اللہ نے اختیار دیا اس سب میں وہ گھوم کر رہا ہے، وہ اپنے کام کر رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی جیسے اس کی موت اس کے بس میں نہیں، جہاں اس کی لکھی ہے اسے پہنچ کر رہے. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار سے باہر، وہ جو باہر ہے یہ ہمارے اختیار میں، ان کو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کی حکمت پر مبنی فیصلے ہیں، اس پر شاکی نہ ہونا، یہ ہے دراصل تقدیر پر ایمان. کہ مثال کے طور پر اگر اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی، کوئی ایسا نقصان ہو جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر فرماتے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے کہ جو مصیبت بھی زمین میں یا خود تمہاری طبیعتوں میں پہنچتی ہے اس سے پہلے سے کہ تم پیدا ہوئے جب سے وہ لکھی ہوئی، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک اندازہ ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے جس کو ہم نہیں ٹال سکتے، لیکن اس میں ہماری ہدایت اور گمراہی کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کو ہدایت دی، یہ نہیں کہا کہ اس کو مجبور کر دیا کہ وہ گمراہی اختیار کرے. نہیں، ہم چاہیں تو ہم چوری کر لیں، کر سکتے ہیں، ہمیں طاقت دی، ہمیں عقل دی، اور ہم چاہیں تو اپنے مال کو خرچ بھی کر سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دراصل ہر انسان کی اپنی سمجھ بوجھ پر چھوڑ دیا گیا، اسے مجبور نہیں کیا گیا. کچھ چیزوں میں وہ مجبور ہے، وہ اپنے اس سے باہر نہیں کر سکتا. اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے تو اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. اصل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ وہی شخص چکھتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھ جاتا ہے. کہ جب اپنی طرف سے پوری کوشش کے بعد انسان کسی چیز کو نہیں بدل پاتا تو اس پر پھر وہ راضی ہونا، یہ دراصل تقدیر پر ایمان لانا ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ کسی جانور کو ایک قلعے سے باندھ دیتے ہیں نا، اگر آپ نے اس کی رسی 5 گز رکھی ہے تو وہ 5 گز کے اندر ہی گھوم سکتا ہے. اگر کسی کی رسی 10 گز ہے تو وہ 10 گز کے اندر گھوم سکتا ہے. اب انسان کا امتحان کس چیز کا ہے؟ انسان کا امتحان ان چیزوں میں ہرگز نہیں جہاں پر وہ بندھا ہوا ہے. اگر کسی کی رسی صرف 5 گز لمبی ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ 10 گز لمبا کام جو تھا، 10 گز کی دوری پر جو کام تھا وہ تم نے کیوں نہ کیا. نہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مجبور کر دیا تھا، میں بندھا ہوا تھا، میں تو وہ نہیں کر سکتا. ہمارا امتحان ہماری آزادی کے مطابق ہے، جہاں ہم کچھ کر سکیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اللہ نے آنکھیں دی، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ اسے آزما کر دیکھیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کی آزمائش کے لیے اس کو آنکھیں اور کان دیے. یہ جو سننے کی صلاحیت دی نا، سننے کی نعمت دی، آنکھوں کی صلاحیت دی دیکھنے کی، تو اسی کا دراصل امتحان ہے کہ چاہو تو اس سے حرام چیزیں دیکھو، چاہو تو حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھو، چاہو تو ان کانوں سے حرام باتیں سنو اور چاہو تو ان سے حلال چیزیں اور اچھی چیزیں سنو. اب یہ ہمارے اختیار میں دے دیا، ہمارے بس میں دے دیا. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور ہر انسان کی انڈیویجول تقدیر اس کے ساتھ اس کی ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی. 40 دن کا جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی اچھا برا، اس کی عمر، اس کا خوش قسمت، اس کا بد قسمت ہونا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تب ہم یہ کہیں اگر ہم خوش قسمت ہیں تو خود ہی ہم خوش قسمتی کو پہنچ جائیں گے. اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بننا تو خود ہی بن جائیں گے، پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ بات غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ انسان کو یہ جو آرگنز دیے ہیں، یہ انسٹرومنٹس جو دے دیے ہیں، ان کے ذریعے امتحان اس کا لیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ بھی دکھا دی، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ نہ شکرا بنے. اب شکر گزار بننے کے لیے ان سب چیزوں میں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ قدر جو ہے یا تقدیر جو ہے اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی. کچھ تو ایسی ہے جسے غیر مبرم ہے کہ جو بالکل نہیں بدلی جا سکتی، کچھ ایسی ہے کہ جو بدل سکتی ہے. لیکن اس کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ کوئی رشوت، سفارش کچھ نہیں سوائے دعا. صرف دعا بدل سکتی ہے. اور دعا کس طرح کہ ادھر سے ہم دعائیں کرتے ہیں، ادھر سے آسمان سے تقدیر نازل ہو جاتی، درمیان میں دعا پہنچتی اور وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتی. دعا کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ، واپس چلو، اور تقدیر کہتی کہ نہیں، مجھے نازل ہونا ہے. اب یہ کہ بہرحال
جو ایک دوسرے پر غالب آ جاتی ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے دعا جو ہے اس چیز میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی مصیبت, اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہذا انسان کو اللہ سے تعلق رکھے رکھنا چاہیے, اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور دعا جو ہے وہ دراصل عبادت کا نچوڑ ہے, عبادت میں سب سے بہترین حصہ ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں جو اس سے مانگتا ہے. انسانوں کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے. انسانوں سے آپ مانگتے ہیں تو وہ غضبناک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو وہ غضبناک ہوتے ہیں. لہذا دعا سے اس کو بدلا جا سکتا ہے. پھر قدر پر ایمان لانے کے بعد چھٹی چیز جس پر ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا وہ قیامت کا دن, آخرت. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ یہ ہمیں مرنے کے بعد پیش آئیں گی, وہ سب چیزیں بالکل برحق ہیں, درست ہیں, سچی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ موت کے وقت جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھتی, ہمارے کان تو ان کی کوئی آواز نہیں سنتے جب وہ آپس میں بول رہے ہوتے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, لہٰذا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قبر میں انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں. ہماری عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے, ہماری سمجھ میں یہ چیز آئے یا نہ آئے, لیکن ہمیں اس کو ماننا ہے کیونکہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخرت میں جو چیزیں شامل ہیں ان سین, ان کے مطابق انسان اپنے طرز عمل کو درست کرتا جائے. انہی میں ایک چیز عذاب قبر ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں اور مٹی میں انسان مل جاتا ہے, تو عذاب کہاں. یہی تو ایک شک تھا جو کفار مکہ کے دل میں بھی تھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص آیا, پرانی ہڈیاں کسی قبر سے نکال کر اور لا کے ان کو چورا کر دیا. آپ کہتے ہیں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل مٹی میں مل گئی. تو سورۃ یاسین میں بھی آتا نا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, یہ بتا دو کہ انہیں وہی اٹھائے گا, وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ یہ کہاں سے آ گئی, اس نے پیدا کیا تو یہ بنی. اسی طرح اب عذاب قبر ہے, اس میں چاہے وہ مٹی میں مل جائے, چاہے وہ اس کی ہڈیاں جل جائیں, چاہے وہ ہوا میں بکھر جائے, چاہے وہ کہیں بھی ہو, آخر وہ چاہے ذرہ ذرہ ہو کہ پوری کائنات میں پھیل جائے, کیا وہ کائنات سے کہیں باہر بھی اڑ کے جا سکتا ہے؟ جب وہ ہے اللہ کے پورے کنٹرول میں, تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے یا ایک انسان زمین کے پیٹ میں, ایک انسان ہوا میں ہے, اس لیے کہ ہوائیں بھی اس کی, زمین بھی اس کی, پانی بھی اس کا, مچھلیاں بھی اس کی, ہر چیز اس کی. مادہ جو ہے, یہ تو ہم بھی یعنی سائنسدان بھی کہتے ہیں نا کہ مادہ فنا نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ وہ جو فنا نہیں ہوتا وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے, لیکن رہتا اسی زمین کے اندر, اسی دنیا کے اندر ہی رہتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں کچھ نقص نہیں ہوگا, وہ سب کا سب یہیں پر موجود ہے. آپ کھا لیں, آپ جلا دیں, آپ کچھ کر دیں, لیکن وہ کسی اور شکل میں یہی موجود ہے. اب اسی طرح آخرت میں بھی قبر کا عذاب جو ہے اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں, بخاری میں موجود ہے, مسلم میں, لیکن ہماری اکثریت جو ہے ان کو مانتی نہیں, کہتی نہیں جی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہماری تو عقل میں بات نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ عقل دین کو بتانے کے لیے نہیں آئی, دین عقل کی رہنمائی کے لیے آیا. تو یہاں بھی آخرت میں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم عذاب قبر کو تسلیم کریں. پھر عذاب قبر کے بعد قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کو ہم مانیں. پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں جمع ہونا, میزان کا لگنا, دائیں بائیں اعمال نامے جو ہمارے لکھے جا رہے ہیں ان کا وزن ہونا, پھر پل صراط پر سے گزرنا, جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہونے والا ہے, اس سے گزر کر آگے پہنچے گا. اب وہ کیا ہے؟ بال سے باریک, تلوار سے زیادہ تیز. ہم نے تو نہیں دیکھا, لیکن ہم جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جس کی صداقت کو کفار اور مشرک بھی مانتے تھے, اس کی صداقت پر ہم ایمان رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی لیے فرما رہے کہ قربانی کا جانور بہترین سے بہترین کیا کرو, اس لیے کہ یہ بہترین جانور تمہیں پلسرات میں گزارنے میں مدد دیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان جتنی جتنی نیکیاں کرے گا, اس دین کو جتنا جتنا پھیلائے گا, اس کی جتنی روشنی پھیلتی چلی جائے گی, قیامت کے دن پلسرات پر سے گزرتے ہوئے وہ روشنی انسان کے ساتھ ہوگی. اس اندھیرے مقام پر انسان اس کے ذریعے راستہ دیکھے گا, جس سورۃ التحریم میں فرمایا
کہ وہ اہل ایمان کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارا یہ نور ہم پر مکمل کیے رکھنا اور ہمیں بخش دینا. یعنی ابھی ان کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیا گیا کہ جاؤ اب اس پل کو کراس کرو اور وہ تمہارا ٹھکانہ ہے. وہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دینا، کہ ایسا نہ ہو. یعنی وہ خوف کی کیفیت وہاں تک. اور ہم دو کام نہیں کرتے، ایک نماز صبح پڑھ لی، کبھی ایک رات کی پڑھ لی اور سب فرض ادا کر رہے. اللہ تعالیٰ کے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے اے بندو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے اور تم سجدہ نہیں کرو گے تو میری کائنات کا سلسلہ رک جائے گا. نہیں، یہ جو کچھ کرنا ہے ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. پھر اسی طرح یہ کہ قرآن پاک کی متعدد آیات جو ہیں اس پورے حشر کا نقشہ کھینچتی ہیں. تقریباً 1000 آیات ہیں قرآن پاک میں. 1000 جو ہے جزا کے بارے میں ہے، بشارت کے بارے میں ہے. 1000 ڈراوے اور یہ آخرت کے ذکر کے بارے میں. 1000 وعدے ہیں تقریباً. اسی طرح 1000 کے قریب امثال ہیں قرآن پاک میں. تو یہاں پر ایمان کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے. اور ابھی میں نے آیت پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے، والذین آمنوا، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.